الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ سورہ محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کی زندگی میں مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اگر کوئی آپ کو ستائے تو آپ بھی اس سے بدلہ لیں، بلکہ صبر کرنے کا حکم تھا۔ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مکہ کی دور کی جو زندگی ہے، اس میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اگر اللہ کے نبی کو ستایا گیا تو صحابہ نے اجازت بھی چاہی لیکن اجازت نہیں ملی۔ لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جب اسلام ترقی کرنے لگا اور مکہ والوں کو یہ برداشت نہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ترقی کرے، تو آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی۔ تو جب مسلمان تو کرتا وہ ہے جو اللہ نے حکم دیا، حضرات صحابہ منتظر رہتے تھے، چنانچہ اعلان کیا گیا اب اگر جنگ چھڑ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی مارنے آئے تو تم مار کھا لو۔ آج کی آیت میں اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب مار کھانے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی چڑھائی کر کے تمہیں مارنے آئے، تمہارے بچوں کو یتیم کرنے آئے، عورتوں کو بیوہ کرنا آئے، تو یہ نہیں ہے کہ تم مار کھا لو، بلکہ فضرب الرقاب، جو لڑے تو تم بھی اب پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا، سستی اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا، توقف اور تردد نہ کرنا۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ مکہ میں نہیں تھا حکم کہ آپ ماریں، مکہ میں برداشت کرنے کا حکم تھا۔ مدینے میں جنگ بدر ہوئی تو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی لڑے گا تو لڑنا، پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا، اور پھر اس کے نتیجے میں اگر جنگ جیت جاؤ تو تمہیں جو تمہارے ہاتھ قیدی لگیں۔ تو اب دو حکم ہیں، یا تو قید و بند کر کے ان کی طاقت کو توڑ دو، کیونکہ اگر آزاد کر دو گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جائیں اور پھر اور زیادہ مضبوط ہو کر آئیں اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو حکم یہ تھا کہ یا تو قید و بند کر لو، جیسے بدر کے موقع پر کچھ ہاتھ آئے تو ان کو قیدی بنایا گیا،
کیونکہ امید یہ تھی کہ قیدی بنایا جائے گا، مسلمان اپنے پاس رکھیں گے، اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے تو اسلام کا راستہ اختیار کر لیں گے، اور یا تو قیدی اس لیے بناؤ کہ ان کو آزاد کر دو۔ آزاد کرنا یہ بھی ایک طرح کا احسان ہوگا۔ اس آزاد کرنے کی خوبی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسلام پھیلے، اور اسلام اسی طرح سے پھیلا کہ جنگ میں اسیران آئے، قیدی آئے، تو یا تو دو ہی چیزیں تھیں، یا تو فدیہ دے کر ان کو آزاد کر دیا گیا، یا پھر ان کو قیدی بنا دیا گیا، اور وہ پھر اسلام سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ بہرحال یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر جنگ چھڑ جائے، یہ نہیں کہا کہ جنگ چھیڑو، بلکہ فرمایا کہ جنگ اگر چھڑ جائے تو تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہنا، بلکہ اب بچاؤ میں تم بھی حملہ کرنا۔ اب ایسا نہیں ہے مکہ کی طرح کہ چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح ان کے اوپر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دیتا، ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ وَلَكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تو تمہیں بھی جانچنا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی سے کتنی محبت ہے، اپنے دین سے کتنی محبت ہے۔ اللہ ان کو ویسے بھی ہلاک کر سکتا تھا، لیکن دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت دے دی جائے، اجازت دے دی جائے۔ اب اللہ نے اجازت دے دی تو دیکھتے ہیں کہ کون اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں اگر قربان کرنے کی نوبت آئے تو قربان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین کے جو خادم ہوتے ہیں، اللہ کبھی ان کو رسوا یا ان کو ہلکا دنیا میں ثابت نہیں کرتا، بلکہ ان کے قدموں کو جما دیتا ہے۔ یہ آیات جنگ بدر کی مناسبت سے بھی نازل ہوئیں، اور مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے اندر یہ احکامات جو آج بیان کیے جا رہے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، تو اب حکم یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اب تم بھی اپنی طرف سے کوشش کرو، اور اگر وہ تمہیں مارنے آئیں تو اب حکم یہ ہے کہ پیٹھ نہیں پھیری جائے گی، بلکہ تم بھی مقابلہ کرو، یہاں تک کہ جب ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، یعنی قوم عاد اور قوم سمود کی طرح ابو جہل وغیرہ کو ہلاک کر دیتا، لیکن یہ جنگ کی نوبت اگر آئی ہے تو اللہ تمہیں یہ حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے سے امتحان لے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز بیکار نہ کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ،
وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی گئی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ سبحان اللہ۔